نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحمد اللہ تعالی ہم سب کی یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیں وابستہ کر دیا اور آپ کی ذات جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و وفا کی ایک علامت بن گئی اپنے تو اپنے پرائے غیر جو بھی ہیں جب بات آتی ہے اور جب بات آئے گی اب رہتی دنیا تک تو لوگ یہی کہیں گے کہ جو ناموس رسالت پر امیر المجاہدین نے پہرا دیا ہے عالم اسلام میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور آج اللہ کے فضل سے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے امیر محترم نے سعد حسین رضوی نے اپنے بابا جی کا فیض حاصل کر کے آج اس مقام کو پا لیا ہے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ حضور کی ذات سے وفا کرنے والا کوئی ہے تو وہ سعد حسین رضوی ہے اس بات کو میں آگے آپ سے ثابت کروں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہے اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے میرے رب نے جس کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہم تمام کا ادب و احترام کرتے ہیں تو آج جب یہ روحانی دنیا کی بات ہے تو روحانی دنیا کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جب میں جیل میں پہنچا تو ایک صاحب نے مجھے کیا بتایا اللہ اکبر کہا جب میری آنکھوں کے سامنے پردے اٹھ گئے تو میں نے بابا جی سے عرض کیا بابا جی آپ سعد بھائی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہا بابا جی نے میں اپنی زبان میں کہوں یہ کہا چلیا میں سعد کو اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا میں ہر لمحے سعد کے ساتھ ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استاد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ عظیم لمحات ہم بھول نہیں سکتے وہ آپ کی تربیت کے الفاظ آپ نہیں بھول سکتے کہ جب آپ فیض آباد سے واپس پلٹ کے جا رہے تھے
اپنے سر کو جھکا کے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی میرے رب کے لیے ہے، اسی کی دی ہوئی طاقتوں سے لوگوں نے جن کی باطن کی نگاہ تھی انہوں نے پوچھو کیا نظارہ دیکھا؟ ارے یہ تو سب آپ گواہی دیتے ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں، باخدا جو سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے بات کہی وہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ نے جو منظر دیکھا، آپ نے جو قربانی دی، اور ان شہداء کا لہو، اللہ اکبر، ان شہداء کے لہو نے آج ہر ایک کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے وہ لوگ ہم سے پوچھ کے باخدا حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جب تمہارے نہتے لوگ ہوتے تھے، آگے سے اسٹریٹ فائر ہوتا تھا، تو بتاؤ وہ کون سی طاقت ہوتی تھی جو آگے بڑھ کر وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے؟ ہم نے کہا بابا جی نے وہ تربیت کی ہے، وہ لبیک کا نعرہ لگاتے تھے، راہیں آسان ہو جاتی تھی۔ گرفتار ہو کر پہلی بار ATC کورٹ میں آیا تو میں نے آپ لوگوں سے ایک درخواست کی تھی۔ وہ درخواست میں نے کیوں کی تھی؟ جب میں گرفتار ہو کے پہلی بار ATC کورٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے کارکنان رہا ہو رہے ہیں، اور میں نے کہا یہ رہا ہو رہے ہیں اور میں گرفتار ہو کے آ رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا، یہ گرفتار ہو جانا، یہ رہا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ہتکڑی لگی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ رہا ہو جانا، یہ گرفتار ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، آپ نے بہت بلند آواز سے کہنا ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت تو دیکھیے، یہ مکین گنبد خضرا سے اٹھنے والے انوار ہیں جس پر آج کفار کی ایجنسیاں پریشان ہیں، دشمنان اسلام پریشان ہیں کہ ہم نے پچھلے 7 ماہ سے انہیں توڑنے کی کوششیں کی۔ ہم نے کہا جو غیرت مند ہوتا ہے، جو غیور ہوتا ہے، جس کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، جو امیر المجاہدین سے فیض یافتہ ہوتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے دل سے فتویٰ لیتا ہے کہ میرا یہ کام میری تحریک کو عروج عطا کرے گا یا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بڑی بڑی لوگوں نے کوششیں کر لی، بڑی بڑی محنتیں کر لی، لیکن بابا جی کا فیض آیا، بابا جی کا کرم آیا، آج وہی لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تحریک کو عظیم الشان عروج پر پہنچا دیا ہے۔ وہ لوگ خوش بخت ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں رب العالمین چن لیتا ہے، جن کے افعال اور کردار اتنے بلند ہوتے ہیں، جو جذبات کی روح میں نہیں بہتے، جو دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اے میرے استاد محترم امیر المجاہدین، آپ کے فیوز اور برکات کا کیا کہنا۔ اب جس بات کے لیے آپ منتظر ہیں، جو رات کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اصل فتح کی وجہ کیا بنی، اصل کامیابی کی کیا وجہ بنی، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا، میں یہ رات کو بتاؤں گا۔ وہ بات تو میرے بابا جی پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن بابا جی بتا کر تو گئے، لیکن میں گواہ ہوں، یہ گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں، اور ہم تو کوئی ایسی بات کہتے ہی نہیں، جو وہ ذمہ داران بھی کہہ چکے ہیں، وہ سارے گواہ ہیں، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اصل جو کامیابی ملی میرے امیر محترم سعد حسین رضوی، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کام ہو گیا، اسے کریڈٹ، میں کہتا ہوں جس نے اخلاص سے کام کیا اسے لاکھوں سلام ہو، لیکن جہاں لاکھوں سلام انہوں
امیر کو کروڑا کروڑ سلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا سمجھتے تھے کہ ٹی ایل پی پر ہم کل عدم لگا دیں گے، کل عدم قرار دیں گے؟ نہیں 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 نہیں، میرے بابا جی نے ٹی ایل پی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی۔ ٹی ایل پی کا نام آتا تھا تو رات کے اس پہر میں میرے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ کفر یہ چاہتا تھا، کفر کی یہ تمنا تھی کہ ٹی ایل پی پر پیڑ لگے، لیکن روحانی دنیا متحرک ہو گئی۔ یہ عظیم لوگوں نے کہا ایک طرف سے ہمارے ٹرولے کو داتا علی حجویری جو ہے وہ دھکا دے رہے ہیں اور دوسری طرف بابا جی دھکا دے رہے ہیں۔ یہ روحانی دنیا کے مناظر ہیں۔ اس مقام پر آ کر ہم کیوں رک گئے؟ آپ چاہیے، خود چاہیے، تھوڑا سا آگے سفر کیجئے۔ آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو نور شاہ ولی سرکار کا مزار یہیں پر ہے۔ وہاں مزار پہ حاضر دے کر ان کی تاریخ پڑھیے۔ جب ان کی تاریخ پڑھیں گے تو کہا جائے گا یہ وہ بابا جی ہیں جب کفر دل لگا رہا تھا۔ 140 سال سے زائد کے یہ بزرگ ہیں، جہاں انگریز دل لگا رہا تھا تو بابا جی اپنی روحانی طاقت سے انگریز کو گرا رہے تھے۔ جا کر پڑھیے۔ تو ہم نے کہا ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، کیا بات ہے، کیا کرم کی یہ بارشیں ہیں، کیا انعام کی یہ بارشیں ہیں۔ اعلان کب ہونا تھا؟ بڑی بڑی خبریں آتی تھی اور میڈیا پر آ جاتا تھا اس جمعے کو لوگ نکل آئیں گے۔ 6 مہینے 4 مہینے سے یہ چل رہا تھا، لیکن مکین گنبد خضرا کو یہ منظور تھا، میرے آقا کو یہ منظور تھا۔ اعلان بھی ہم نے کرانا ہے اور 12 ربیع الاول کو کرانا ہے۔ نبوت ایک طرف یہ کفر کھڑا تھا، کہا کہ اسے کل عدم قرار دو۔ میرے آقا کی طرف سے یہ منتخب ہو گیا کہ اعلان ہوگا تو 12 ربیع الاول ہوگا، اور یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ فائل ہے۔ ہم نے کہا ٹی وی پر تو خبریں چلتی ہیں، ہمیں فائل لا کر دو اور ہمیں بتاؤ کہ اب ٹی ایل پی کل عدم نہیں رہی ہے، اس کی یہ پروف آ چکا ہے۔
وہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے کہ شاید زندگی میں اتنے جذبے سے وہ آپ نے نعرہ نہ لگایا ہو، وہ اگلی بات تو ابھی ہونی ہے۔ یہ بھی بات بہت بڑی ہے کہ میرے بابا جی کی یہ امانت تھی، کفر چاہتا تھا یہ امانت ضائع ہو جائے، میرے کریم آقا نے نگاہ کی، غوث اعظم کے مہینے میں اعلان ہو گیا۔ اب جو بات میں سنانے لگا ہوں ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مذاکرات چل رہے ہیں ایک طرف یہ بات آ گئی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں مان سکتے، تو پھر میرے امیر نے کیا کہا، سعد حسین رضوی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر کہ ہم لوگ گواہ ہیں، کہا مجھے زندگی بھر چاہے یہ جیل میں رکھ دیں، ہمیں کہا ہماری زندگی کس کام کی ہے، فرانس کے سفیر پر بات ہوگی چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک طرف جو ہے وہ کفر چیخ رہا ہے، بڑی بڑی باتیں جو ہمیں امانتاً ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کفر کس انداز میں چیخ رہا تھا، اور ایک طرف آ کر وہ مرد مجاہد جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے بڑی بے باکی سے آ کر انہوں نے یہ کہا، ارے مجھے ساری زندگی تم جیل میں رکھ دو، میں مبالغہ نہیں کرتا، انہوں نے کہا مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ دو، مجھے کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا یہ کاروان چلا ہے حضور کی عزت و ناموس پر، اس پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ فرمایا اور واضح کر دیا، اللہ کے حکم سے، اس کی طاقت سے، محبوب علیہ السلام کی نزل عنایت سے اگر پہلی بات ہوگی حضور کی عزت و ناموس پر ہوگی، اور یہی پہلا مطالبہ ہے۔ لوگ شور مچانے لگے، فرانسیسی سفیر کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، لوگوں نے شور مچا دیا، لیکن کہا نہیں، میرے امیر نے جو قربانی دی ہے نا، کہا ہے میرے امیر نے جو قربانی دی، کہا اس پر اگر ڈیڈ لاک ہے مجھے آج نہیں چھوڑتے، اس پر اگر ڈیڈ لاک ہے میں جیل میں تو رہنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے کارکنوں کی شہادت نہیں ہونے دوں گا، فرانس کے سفیر کی تم بات کرو، اس کے بارے میں بات کرو۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسا انمول ہیرا ہے جو اپنی جان کی پرواہ تو نہیں کر رہا، فرانسیسی سفیر کی بات کر رہا ہے، اب آپ نے اس بات کو غور سے سننے کے بعد ایسا نعرہ لگانا ہے کہ مکین گنبد خضرا بھی مسکرا دے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، یہ فائل میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر یہ ثبوت ہے کہ اسپیکر نے لیٹر لکھ دیا اور کہا کہ اب فرانسیسی سفیر کے بارے میں جو ہماری پہلے بات ہوئی تھی اس پر بات ہوگی۔ واقعی بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو درس دیا ہے کہ
عظیم المرتبت کی جو آپ نے ترجمانی کی ہے، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ شعر ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت کا۔ پھر کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پہلے حضور کی عزت و ناموس کی بات کرو، پہلے بابا جی کی امانت ٹی ایل پی کی بات کرو، مقدمات بھی ہو جائیں گے، فورتھ شیڈول بھی ہو جائیں گے، امیر بھی آ جائیں گے، حضور کی عزت کی بات کرو۔ تو امیر نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دی۔ تو وہ کارکنان، وہ شہداء، ان کا لہو یہ بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے عظیم شہداء، اے صابروں، اے شاکروں، اے زاہدوں، اے عابدوں، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد پوری زندگی روزہ رکھ لے، مجاہدات کر لے، باخدا اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جس مقام پہ شہداء اور حضور کے نام پہ گولی کھانے والے پہنچ گئے۔ ارے ان کے چرچے تو بارگاہ رسالت میں ہو رہے ہیں، ان کے چرچے تو بارگاہ غوثیت وہاب میں ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہٹو یہاں سے، ارے اس کے چرچے تو وہاں ہو رہے ہیں۔ شہید کے گھرانے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمیں اندازہ نہیں تھا اس شہید کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ عزت دے دی جو میں اپنے الفاظ میں کہوں جو ملک کے وزیر اعظم کو نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اللہ نے وہ عزتیں دے دی ہے۔ ہم نے کہا یہ عزتیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ میرے امیر کا فیصلہ یہ کیوں تھا جس کو ہم سن رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ میرے بابا جی نے جو بتا دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے دے۔ سب کہیں کی محمد سے وفا، کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرا رب ہمیشہ کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری شورا اور ہم نے جانا ہے اور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تیاری کرنی ہے اور بتانا ہے، دیکھو 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 کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار۔ اب عرس کی تیاری کے لیے اب چلنا ہے اور یہ شورا اب عرس کی تیاری، عرس کب ہوگا؟ لبیک کی صدا میں آپ نے سننا ہے انشاءاللہ اسی ماہ کی 19، 20 اور 21 تاریخ نومبر کو عرس مبارک ہے۔ جنہوں نے کہا میں نے اپنی 60 سالہ زندگی داؤ پہ لگائی ہے، میں ضامن ہوں، وہ آج خوش ہو رہے ہیں، دشمنان اسلام پریشان ہو رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اے شیرو، میں نے جو 60 سالہ زندگی داؤ پہ لگائی تھی تو تمہارا یہ کیف و مستی کا کاروان اب روانہ ہو رہا ہے اور کفر چیخے مار رہا ہے۔ لبیک
اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے کہ آپ نے سماعت کیا اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ عرس کی مبارک کی تیاریاں ہوں گی اور ہم یہاں سے چلیں گے، عرس مبارک کی تیاری کریں گے. اور امین صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بتاتے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ہم نے کہا نہیں ہم اس چیز کے پابند ہیں، اور اس چیز کے جب پابند ہیں اس لیے کہ آپ نے کہا آپ اب جاؤ، ہم ضامن ہیں. یہ آپ کا ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ والا مسئلہ حل ہوا. ہم نے کہا ہمارے جذبات لوگوں کے کتنے بلند و بالا ہیں، لیکن آپ کے کہنے پر وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اب یہ قافلہ رواں ہوگا. اور انشاءاللہ 19، 20 اور 21 نومبر کو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کی انشاءاللہ ہم تیاریوں کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. بھائی توجہ سے بات سن لیں، توجہ سے بات سنیں بھائی، بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ سے بات سنیں بھائی، بچوں والی باتیں نہیں کرتے، آپ لوگ سمجھدار ہیں. قبلہ بابا جی نے جن لوگوں کو چنا، جن کو آپ کے سامنے بٹھایا، آپ مجھے بتائیں آپ پر بوجھ زیادہ ہے یا جو یہ شورا بیٹھی ان پر زیادہ ہے؟ ان پر زیادہ ہے. آپ لوگ مخلص ہیں کیا؟ ہم مخلص نہیں ہیں ساتھ بھائی کے ساتھ؟ آپ بھی مخلص ہیں، ہم بھی مخلص ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور ہر بندہ گھر بار بال بچے سب کچھ چھوڑ کر یا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہاں آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے گارنٹی دی کہ جب 50% تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے دھرنا اٹھا کر واپس جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین میں جائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز عرس سے پہلے قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور عرس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ہاں تو انشاءاللہ ہم اب جائیں گے جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین. ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین جائیں گے. قائد محترم تشریف لائیں گے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہوگا. اس میں قائد محترم بھی انشاءاللہ العزیز رب کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اب سلام ہوگا، دعا ہوگی، سب لوگ جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین کو جائیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دست بستہ ہے کھڑے ہم سب حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. اول آخر درود پاک کے بارہ عالم شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام اولیاء کاملین کو، حضور غوث اعظم اور نور بنی سلطان اور قبلہ صاحب اور مفتی صاحب.
اللهم صل وسلم على سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم مولا کریم جو پڑھا گیا میرا دعا فرما رسول اسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جمیع نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اور وزیر آباد کے علاقے میں جتنے بھی اولیاء بالخصوص شاہ ولی سرکار شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور ہزاروی صاحب اور مفتی عبدالشکور ہزاروی صاحب اور جتنے بھی علماء مشائخ اس وزیر آباد میں آرام فرمایا یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اور بالخصوص قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی صدقے سے امت مسلمہ پہ کرم عطا فرما جتنے بھی لوگ آئے سب کی حاضری قبول و منظور فرما بخیر و عافیت یا اللہ یہ منزل واپسی کی ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرما اس بات کے سب کے یا اللہ سب پہ اپنا کرم اور رحمت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا فرمائیں جی وزیر آباد والے جڑی مہمان نوازی کی نا وہ تاریخ یاد رکھے گی جن لوگوں نے وزیر آباد کی جن سنگیوں نے بلکہ جتنے بھی حضرات دور دراز سے بھی آئے گجرا والے تعاون کیا وزیر آباد کی سنگیوں نے کسی بھی طریقے سے یا اللہ سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول